الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ یہ ہمارا تیسرا باب چل رہا ہے سورۃ البقرہ کے پہلے حصے کا، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 9 اوامر اور 5 منہیات کا ذکر ہے، اور اس باب میں خاص خطاب ہے بنی اسرائیل سے عام خطاب کے بعد۔ عام خطاب یا ایھا الناس اعبدوا پچھلے باب میں گزرا، تو یہ خاص خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور نہ خلط مت کرو حق لوگوں پر باطل کے ذریعے، وتکتموا الحق، اور نہ چھپاؤ حق، وانتم تعلمون، اور حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو۔ اس آیت میں 2 مزید موانع کا ذکر ہے، وہ موانع جو کہ قرآن پر ایمان لانے سے روکتے ہیں۔ ایک ہے ولا تلبسوا الحق، تلبیس، حق کو خلط مت کرنا باطل کے ساتھ، اور دوسرا ہے وتکتموا الحق، کتمان حق، حق کو چھپانا۔ تو یہ تیسری اور چوتھی نہیں ہے۔ پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں بھی 2 منہیات کا ذکر تھا، ایک کفر اور دوسرا اشتراء آیات، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دنیاوی لالچ کے بدلے بیچنا، اور اس آیت میں بھی 2 منہیات کا ذکر ہے۔ لیکن پچھلی آیت میں جو منہیات کا ذکر تھا اس کا تعلق تھا ضلال سے، گمراہی سے، یعنی انسان کی اپنی گمراہی، یعنی کفر اور اشتراء آیات یہ سبب ہیں گمراہی کے، لیکن انسان کی اپنی گمراہی کے، اور تلبیس اور کتمان حق یہ اضلال ہیں، یعنی دوسروں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں۔ تو یہ ربط ہے دونوں آیاتوں کے درمیان، کہ پچھلی آیت میں ضلال کے اسباب ذکر تھے اور اس آیت میں اضلال، یعنی دوسروں کو گمراہ کرنے کے اسباب ذکر ہیں۔ پھر لوگوں میں علماء کے علاوہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ کہ جو کہ کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہیں، کمزور قسم کے علماء بھی اس میں شامل ہیں، طلباء، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو بالکل جاہل ہوتے ہیں، کسی قسم کا علم وہ نہیں رکھتے۔ تو پہلے قسم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ تلبیس ہے، جو کہ یہاں پہ ذکر ہے، اور دوسرے قسم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کتمان حق ہے۔ یعنی اگر کسی عالم کو یا کسی طالب کو یا اس شخص کو جس کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہو، تو اس کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو شریعت کا حکم اس کے سامنے جب بیان کریں تو بدل کے بیان کریں، اس میں کوئی تبدیلی کر دیں، تو یہ اس کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے تلبیس۔ اور جاہل آدمی کو کچھ علم نہیں ہوتا تو اس سے آپ مسئلہ چھپا دیں، بالکل اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی حکم ہے۔ پھر فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل، نہ خلط مت کرو حق کو باطل کے ساتھ۔ تو یہاں پہ تلبسو یہ لبسن سے ماخوذ ہے، یعنی خلط مت کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، اور ایک لفظ ہوتا ہے لبسن، تو یہ کپڑے پہننے کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہاں پہ جو تلبسو ہے یہ لبسن سے ماخوذ ہے، حق کو خلط مت کرنا۔ پھر الحق، اس کی تشریح آیت نمبر 26 میں گزر گئی، وہاں ہم نے بتایا تھا کہ حق کے مختلف معانی ہیں، قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں حق سے کیا مراد ہے؟ یہاں مراد وہ حق ہے کہ جس کا جواز اور عدم جواز، حلت و حرمت دلیل شرعی سے ثابت ہو، پھر چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو یا اعمال سے ہو۔ تو حق کا یہاں پہ یہ معنی ہے، یعنی وہ حق کہ جس کا جواز و عدم جواز، حلت و حرمت شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ بالباطل، باطل کا مادہ قرآن کریم میں 8 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ثواب کا برباد ہونا، حرام طریقہ، یہ بھی باطل ہے۔ عبث و بے فائدہ کام، باطل اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں۔ اصل ختم ہو جانا، ہر معبود باطل کو بھی باطل کہا گیا ہے قرآن کریم میں۔ باطل شبہات اور حق کے بالمقابل باطل،
یعنی ہر وہ چیز جو کہ دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، چاہے عقائد میں ہو یا اعمال میں. تو اس آیت میں یہی معنی مراد ہے، تو حق کے مقابلے میں ہے. پھر مفسرین نے یہاں پر حق اور باطل کے مختلف مصداقات اور معانی بیان کیے ہیں، جیسے حق سے مراد سچ اور باطل سے مراد جھوٹ. اسی طرح حق سے مراد اسلام اور باطل سے مراد یہودیت و نصرانیت وغیرہ. حق سے مراد کتاب اللہ اور باطل سے مراد اس میں تبدیلی اور تغیر کرنا. یا حق سے مراد تورات اور باطل سے مراد تورات میں موجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو تبدیل کرنا. یا حق سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اور باطل سے مراد اس میں اس بات کی قید لگانا کہ یہ نبی جو ہیں یہ ہمارے لیے نہیں آئے بلکہ ہمارے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے یہ مبعوث ہیں، یعنی دوسری قوموں کے یہ نبی ہیں، ہمارے نہیں ہیں. تو یہ مختلف معانی ہیں جو حق اور باطل کے علماء نے بیان کیے ہیں. یہاں یہ تمام معانی مراد ہو سکتے ہیں، سب اس میں داخل ہیں. پھر اس تلبیس کی مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ تلبیس لفظی، وہ کس طرح کہ کتاب اللہ یا حدیث رسول میں کسی لفظ کا اضافہ کر دینا، تو یہ تلبیس لفظی ہے. یا اس لفظ کی جگہ کوئی دوسرا لفظ لکھ دینا اس سے ملتا جلتا، تو یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ تحریف معنوی، یعنی کسی لفظ کی غلط تشریحات کرنا، اس کے غلط تعویلات کرنا، شبہات پیدا کرنا اس میں. تو یہ دو طریقے ہیں تلبیس کے، تلبیس لفظی اور تلبیس معنوی. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، یہ اصل میں ہے وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، کیونکہ اس کا عطف ہے تلبسو پر. تو تلبسو میں جو لام ہے، لا ہے، تو یہ تکتمو بھی اس کے تحت داخل ہے. وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، یعنی نہ چھپاؤ حق کو لوگوں سے. کتمان یہ عوام اور ان لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے کہ جنہیں حق کا علم نہ ہو اور علماء ان سے حق کو چھپائیں. تو یہ آیت اگرچہ علماء یہود کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے ہر عالم حق کے لیے کہ وہ حق کو نہ چھپائے. تو سبب نزول خاص ہے لیکن حکم اس کا عام ہے. یہاں پہ بھی ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ کہ حق کو نہ چھپاؤ. تو یہاں پر حق سے کیا مراد ہے؟ تو حق میں اگرچہ دین اسلام کے دوسرے تمام مسائل بھی داخل ہیں، لیکن یہاں حق سے مراد خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو کہ پچھلی آسمانی کتب میں موجود ہیں. تو یہاں حق سے خصوصیت کے ساتھ وہ مراد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صفات. تو یہاں پر حق سے وہ مراد ہے. تو یہاں اس آیت میں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کتمان حق جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور قرآن کریم میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس پر بہت سی وعیدات کا ذکر ہے، اس کی برائی بیان کی گئی ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگوں پر حق کو خلط مت نہ کرو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپاؤ حق لوگوں سے اس حال میں کہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ تو اس بارے میں، اس کے مفعول کے بارے میں دو احتمالات ہیں. ایک احتمال یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْحَقَّ کہ تم حق کو جانتے ہو کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، پھر بھی یہ کام کرتے ہو. تو اس صورت میں یہ خطاب ان علماء سے ہے کہ جو کہ حق جانتے ہیں لیکن پھر بھی اسے چھپاتے ہیں، عناد کی وجہ سے، مداہنت کرتے ہیں، یا دنیا پرستی کی وجہ سے. دوسرا احتمال اس کے مفعول میں ہے ذنب التلبیس والکتمان، یعنی تم جانتے ہو کہ تلبیس اور کتمان کا گناہ کتنا بڑا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کام کرتے ہو. علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس مقام میں فرماتے ہیں کہ یہاں علم کی جو قید لگائی گئی ہے، یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے ہو کہ تلبیس و کتمان کا گناہ کتنا بڑا ہے، تو یہ قید تغلیظ کے لیے ہے، یعنی اس حکم میں شدت پیدا کرنے کے لیے. اور مطلب یہ ہے کہ جہل کی وجہ سے بھی یہ کام گناہ ہے، لیکن علم کے باوجود
یہ پھر بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص جاہل ہے، وہ یہ کام کرتا ہے تو یہ تو گناہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے عالم ہے، اس کے باوجود یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ ڈبل گناہ ہے اس کے لیے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت میں 3 اوامر ہیں، اور پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے ایمان کی دعوت اور ایمان کی حفاظت کا ذکر ہوا، تو اب ان اعمال کا ذکر ہے کہ جن سے ایمان کی تکمیل اور تاکید ہوتی ہے۔ یعنی ایمان کی دعوت اور حفاظت کے بعد ایمان کی تکمیل اور تاکید کا ذکر۔ پہلا امر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز قائم کرو۔ اس کا تعلق عبادات بدنیہ سے ہے، اور دوسرا امر ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینے کا، تو اس کا تعلق ہے عبادت مالیہ سے۔ اور تیسرا امر ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ تو یہ اوامر ہیں بنی اسرائیل کے لیے، نماز کا قیام اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اور زکوٰۃ بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی، تو یہاں پر ان کو دوبارہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا؟ تو یہاں پر اصل عنوان ہے قرآن کی دعوت کا، قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز تو تم پہلے بھی پڑھتے تھے اور زکوٰۃ پہلے بھی دیتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھو اور انہی کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ دو۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیک اعمال تو بہت سے ہیں، لیکن یہاں پر صرف 2 ذکر کیے، نماز اور زکوٰۃ۔ تو یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں، اعمال بدنیہ اور مالیہ۔ تو یہاں پر دونوں میں سے ایک عبادت، بڑی عبادت، یعنی عبادت بدنیہ میں سے سب سے بڑی عبادت نماز، اور عبادت مالیہ میں سے سب سے بڑی عبادت فرض عبادت زکوٰۃ، اس کو عنوان کے طور پر ذکر کر دیا گیا، اور باقی سب جو ہیں وہ اس میں پھر اس کے تحت داخل ہو گئیں۔ تو یہاں پر ذکر تو صرف 2 عبادتوں کا ہے، لیکن مراد اس سے تمام عبادات ہیں۔ اور تیسرے امر مسلمانوں کی اجتماعیت میں شامل رہنے کی دعوت ہے، یعنی اعمال کرو، نیکیاں کرو، لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت میں شامل ہو کر۔ ید اللہ علی الجماع، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جماعت کے ساتھ۔ الزکاۃ، لغت عرب میں زکوٰۃ پاکی کو کہا جاتا ہے، یعنی لغوی معنی زکوٰۃ کا پاکی ہے، پھر چاہے یہ پاکی ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اور قرآن کریم میں یہ لفظ جو ہے یہ شرعی معنی میں 4 طریقوں سے مذکور ہے۔ ایک امر کے صیغے کے ذریعے کہ جس سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر اہل ایمان کی صفت کے طور پہ بیان ہے کہ اہل ایمان زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ زکوٰۃ کے ذکر کا یہ ہے کہ یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، اسماعیل علیہ السلام بنی اسرائیل پر، اور تمام انبیاء علیہم السلام کی ملتوں پر زکوٰۃ فرض تھی۔ چوتھا طریقہ زکوٰۃ کا جو ذکر ہے قرآن کریم میں، اس کے 10 فوائد ذکر ہیں، کہ زکوٰۃ دینے کے 10 فوائد ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ رکوع لغت میں سر اور کمر جھکانے کو کہتے ہیں، اور مطلق نیچے ہونے کو بھی کہتے ہیں، کہ اپنے انسان جھک جائے تو اسے بھی رکوع کہتے ہیں۔ اور تابع داری کو بھی رکوع سے تابع کیا جاتا ہے، یعنی تابع دار ہونا، اسے بھی رکوع سے تابع کیا جاتا ہے۔ پھر شرعی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے سر اور کمر کو برابر جھکانا، تو شرعی اصطلاح میں رکوع اسے کہتے ہیں، سر اور کمر کو برابر جھکانا۔ یہاں رکوع سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں شرعی رکوع مراد ہے، اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں رکوع سے مراد لغوی
رکوع مراد ہے، یعنی سر کا جھکانا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی انقیاد و تابعداری کرنا، تو یہ دوسرا قول ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مومنین کے ساتھ ہر اچھے کام میں شریک ہو جانا، تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ مومنین کے ساتھ ہر نیکی کے کام میں شریک ہو جاؤ۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، مع الراکعین کا کیا مطلب ہے؟ تو یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ شامل ہو جاؤ رکوع کرنے والوں کے ساتھ عمل میں، زمانے میں اور مکان میں، فی العمل والزمان والمکان۔ اس لیے اس سے مراد جماعت سے نماز کی ادائیگی ہے۔ جمہور کے نزدیک جماعت سے نماز ادا کرنا یہ واجب ہے، اگر بغیر کسی عذر کے جماعت چھوڑ دی تو گناہ گار ہوگا انسان، تو واجب ہے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ اور بعض علماء نے اس سے استدلال کرتے ہوئے جماعت سے نماز ادا کرنے کو فرض بھی لکھا ہے۔ پھر راکعین سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اصل تو یہ لفظ عام ہے، ہر اس شخص کو شامل ہے کہ جس کے عقیدے اور عمل میں رکوع کا وصف موجود ہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا اور شریعت کا تابعدار ہو۔ لیکن اس کے اولین مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اولین مصداق یہ حضرات ہیں۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز، رکوع اور شریعت کی تابعداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق یہ ضروری ہے، یعنی یہ ضروری ہے کہ شریعت کی تابعداری کی جائے، شریعت پر عمل کیا جائے، لیکن رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے کے مطابق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ما انا علیہ واصحابی یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو ہر وہ جماعت کہ جس کے افراد حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تابعدار ہوں تو وہ اس میں داخل ہیں، یعنی راکعین سے وہ مراد ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یا رکوع کرو یا نیکی میں اور نیک کاموں میں شامل ہو نیک لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو شریعت کے تابعدار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تابعدار ہیں۔ آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔